جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ وہ سائفر کیس کی سماعت کا حصہ بنے. ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج بھی ہو سکتا ہے. کن کن لوگوں کو مزید بھی عدالت میں آنا پڑے گا. جو بلے کا نشان ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے چلا جائے گا. نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. میرٹ پر کیس کا فیصلہ کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی جو بینچ ہے اس نے فیصلہ کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین، آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے سائفر کیس اور انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ وہ سائفر کیس کی سماعت کا حصہ بنے، جیسے عمران خان صاحب نے پچھلی سماعت پر کہا تھا کہ بطور گواہ ان کو بلانا چاہتے ہیں. اس کو ڈسکس کر لیں گے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور پیچھے ہسٹری کیا ہے کہ کیا آرمی چیف کبھی عدالتوں میں پاکستان کی تاریخ میں پیش ہوئے بھی ہیں، اور اگر وہ پیش ہوں گے تو کس طرح کا ان سے سوالات ہو سکتے ہیں اور کس طرح کا ٹرائل آگے بڑھے گا، اور پھر کن کن لوگوں کو مزید بھی عدالت میں آنا پڑے گا. دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا بلہ جو ہے وہ پہلے بچا، لیکن اس بار دوبارہ جو ہے خطرے میں پڑ گیا ہے. پہلے چیئرمین یعنی بلے باز فارغ ہوا تھا، ابھی یہ لگ رہا ہے کہ بلے کا نشان ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے چلا جائے گا، کیونکہ کل 11 کی جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. تیسرا، آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. جو ان کی درخواست تھی کہ دوبارہ سے احتساب عدالت کو بھیج دیا جائے العزیزیہ ریفرنس جو کیس ہے، لیکن وہ مسترد ہوئی اور میرٹ پر کیس کا فیصلہ کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی جو بینچ ہے اس نے فیصلہ کیا. سب سے پہلے انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری کی ہے، بڑی اہم سٹوری ہے، جس میں کہا جی وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مایوس نہیں کریں گے. مایوس کیسے نہیں کریں گے؟ پہلے تو انہوں نے مایوس کر دیا چیئرمین پی ٹی آئی کو. جب وہ پرائم منسٹر تھے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، تو پہلے 1 پیج تھا، ایک ساتھ چلتے رہے، ایک ساتھ مل کے ساری چیزیں پلاننگ ہوئی، کس طرح پچھلی حکومتوں کو فارغ کیا گیا، حالات سازگار بنائے گئے، خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، ساری چیزیں بڑی اچھی چل رہی تھی، اور ہنی مون پیریڈ سے جیسے باہر آئے اس کے بعد وہی آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، جن کو خان صاحب قوم کا باپ بھی کہتے تھے اور جن کے لیے اور طرح طرح کے بڑا اپ رائٹ قسم کا جمہوری سوچ کا جنرل بھی ان کو کہتے تھے. لیکن بعد میں ان پہ جس طرح کے الزامات خان صاحب نے خود لگائے، کبھی میر جعفر میر صادق، اور اب ایک بار پھر سے باجوہ صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کو مایوس نہ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا حصہ بنیں گے ٹرائل کا. اب خان صاحب پہ سائفر کیس میں جو چارج شیٹ ہے، جو مقدمہ ہے، اس کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے. ایک، پاک امریکہ تعلقات سبوتاج کرنے کی کوشش کی. دوسرا، ایک جو خفیہ ڈاکومنٹ اور یہ خفیہ معلومات تھی وہ پبلک کی. اور تیسرا، وہ جو معلومات تھی، جو سائفر تھا اس کی کاپی تھی، اس کو گم کر دیا. اب انصار عباسی صاحب، دوبارہ میں نام لے رہا ہوں بار بار تاکہ ان کی یہ سٹوری ہے ذرا لوگوں کو یاد رہے. تو انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کے مطابق جنرل باجوہ صاحب نے پیش تو ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ میں مشروط کیا ہے کہ ان کو ادارے سے، یعنی کہ اپنے سابقہ ادارے مطلب پاک فوج سے اجازت لینا ہوگی کہ وہ اس کیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ مختلف کیسز میں جو ان پر ہی کیسز تھے اس کا وہ حصہ رہے، عدالتوں میں پیش ہوئے. جنرل اسلم بریک صاحب ایک پرانی تاریخ میں وہ بھی پیش ہوئے ہیں، لیکن وہ اور طرح کے معاملات تھے. حمید گل صاحب بھی کسی دور میں آئی جی آئی اور ان کیسز کے اندر پیش ہوئے. لیکن جو باجوہ صاحب ہیں وہ اس میں بطور فی الحال گواہ کے طور پہ بلایا گیا ہے ان کو، لیکن کوئی بعید نہیں کہ آگے چل کے گواہ جو ہے وہ بھی ملزمان میں شامل ہو جائے، خان صاحب کی جانب سے کوئی ایسا کیس کر دیا جائے ان پر یا اس طرح کی چیزوں کو لے کر، تو وہ اس گواہ سے ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج بھی ہو سکتا ہے. اب پاک فوج ان کو اجازت دے گی، اور جب وہ پیش ہوں گے تو اس کا کس طرح کا ٹرائل ہوگا. صرف ایسا نہیں ہوگا وہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے جی میں بطور آرمی چیف یہاں پہ سابقہ آرمی چیف پیش ہو رہا ہوں، میرے دور میں ساری چیزیں ہوئی تھیں. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، خان صاحب نے اس میں بھی ڈسکس کیا. ہم نے امریکہ کو، اس کی سفیر کو یہاں پہ ڈیمارش بھی کیا، ہم نے واشنگٹن میں بھی ڈیمارش کیا. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں غلط ہے. ڈونلڈ لو میرا کوئی تعلق نہیں، حسین حقانی میرا کوئی تعلق نہیں. جو پوری کانسپرنسی جس طرح شروع ہوئی، خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے انیشیٹ ہوئی اور حسین حقانی کے تھرو امریکہ اور ڈونلڈ لو کے ذریعے دوبارہ اسد مجید اور وزارت خارجہ اور پاکستان واپس آئی. تو اس پوری چین کے اندر میرا کیا کردار ہے کیا نہیں ہے وہ بتائیں گے. لیکن جب ان سے خان صاحب کے وکیل جو ہیں، وکلا جو ہیں، سلمان صفدر چلیں جی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جب وہ سوالات کریں گے تو وہ سوالات بہت سے معنی خیز سوالات ہوں گے، جس کے بعد میرے خیال سے جواب دینا تھوڑا مشکل بھی ہو جائے گا، اور بہت سے ایسے لوگ بیچ میں مزید بھی طلب کیے جا سکتے ہیں. اور یہ کیس ایسا ہوگا کہ شاید پھر وہ کسی کروٹ جب بیٹھے گا تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح بھی باجوہ صاحب بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش ہونا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایک سافٹ امیج پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کی جانب سے. نہ کسی صورت ادارہ ان کو اجازت دے گا کہ وہ پیش ہوں،
نہ ہی وہ خود آ کر اس کیس میں پیش ہوں گے. اور جو چارج فریم ہونے جا رہا ہے 12 دسمبر کو، اور جو اب تک گواہان کے بیانات آ چکے ہیں، جس میں جو اعظم خان صاحب جو اس ٹائم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اسد مجید صاحب جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرے اہم سہیل خان صاحب جو اس ٹائم سیکرٹری وزارت خارجہ تھے، ان کے جو بیانات ہیں، جی ہم تو ششدر رہ گئے ساری کی ساری صورتحال دیکھ کے. اسد مجید نے کہا ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی. ہاں سخت الفاظ تھے اس میں، اور یہ روٹین کی چیزیں ہیں، دو کنٹریز کے تعلقات. امریکہ ویسے ہمارا دادا ہے، اور دادا ابو کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی. تو بڑی نارملائز چیزیں ہیں. تو انہوں نے تو یہی کہا. باقی اعظم خان صاحب نے کہا جی سائفر کی کاپی، خان صاحب نے کہا بیانیہ بنانا ہے، اس کو پولیٹیکل اسٹنٹ، اپوزیشن کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہے. اور ساتھ میں جب میں نے کاپی واپس مانگی تو کہا وہ گم ہو گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں خان صاحب کے لیے اتنی آسان نہیں ہیں. خان صاحب ایک پچھلی سماعت میں جس طرح انہوں نے ایک اپنا بیانیہ میڈیا کے ذریعے باہر بھیجا، اس کو مقبولیت ملی کافی ٹائم بعد. 5 اگست کے بعد براہ راست ان کی جو باتیں تھیں وہ باہر تو آئیں، لیکن یہ چلے گا نہیں. خان صاحب اس کیس میں بری طرح ابھی تک ہمیں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شاید آگے اگلے چند دن بعد خان صاحب ایک اور بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، جس طرح ابھی انہوں نے کہا جی امریکی سفیر یا امریکی سفارت خانے کے عملے کو بلایا جائے. آج ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ تھی، وہاں پر اعزاز سید صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہے جیو سے منسلک ہے. انہوں نے ایک کوشچن کیا. انہوں نے پوچھا کہ جی ترجمان صاحبہ یہ بتائیں کہ امریکی سفیر کو یا ان کا جو سفارتی عملہ ہے، سفارتی حکام پاکستان میں موجود ہیں، انہیں بلانے کا کہا ہے خان صاحب نے بطور گواہ، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے بات گول کرتے ہوئے کہ یہ معاملہ جو ہے عدالت میں ہے، اور وزارت خارجہ اس پہ کسی قسم کا تبصرہ نہیں کرے گا. ویسے بھی پاکستان میں موجود تمام جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو امیونٹی سفارتی استثناء حاصل ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کو بلایا بھی جا سکتا ہے، جو خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے. تیسرا، کل خان صاحب بیٹھ کے یہاں پہ ایک اور بات کہہ سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب تو انیشیٹ کرنے والے تھے، ایگزیکیوٹ کرنے والوں میں حسین حقانی ایک بڑا نام تھے، ابھی امریکہ میں موجود ہیں. اور اس سے پہلے بی بی ایم بلیک بیری میسیجز کے حوالے سے یاد کریں، وہ میمو گیٹ، یوسف رضا گیلانی، زرداری صاحب حکومت تھی ان کی، اس دور میں بھی بہت سی چیزیں ہوئی تھیں، تب وہ باہر چلے گئے تھے، اس کے بعد پاکستان نہیں آئے. تو کیا ان کو بھی پاکستان لایا جائے گا؟ اب اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کر دی تو یہ کیس کو لنگر آن کرنے کی کہہ لیں کہ ایک کوشش ہے. اور دوسری سائڈ سے باجوہ صاحب کی جانب سے اس کا بڑا سافٹ کارنر، اور میں خان صاحب کو مایوس نہیں کروں گا، میں آؤں گا، یہ بھی ایک ڈائلاگ ہے. نہ وہ آئیں گے، اور یہ سماعت جو ہے ویری سون، ابھی 12 تاریخ کو اس کو چارج فریم ہونے جا رہا ہے. تو خان صاحب کے لیے مشکل ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اپنے ہی قریبی لوگ تھے، اعظم خان اور دیگر لوگ جو شروع میں ملزم تھے، اب وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. اور یہ ان کے جو بیانات ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور پڑھنے کے لائق ہیں. وہ پڑھیں تو وہ ہوش روا اس میں بھی انکشافات ہیں. باقی ہم نے پہلے آپ کو بتایا جی بلے باز، پہلے ہی ہم نے آپ کو کافی ٹائم پہلے کہہ دیا. اور بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں، وہ یہ گوہر صاحب ہو، بیرسٹر گوہر صاحب ہو، دیگر لوگ، وہ اس چیز کے اوپر بازد تھے کہ خان صاحب پہ ابھی تک جو ہے نااہلی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ پارٹی کے چیئرمین رہیں گے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہوں گے. لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹی کے چیئرمین وہ نہیں رہیں گے. انٹرا پارٹی الیکشن جب وہ آئیں گے تو کوئی نہ کوئی درخواست آ جائے گی تو اڑ جائیں گے. تو وہی ہوا، خان صاحب ختم ہو گئے. اب بلے باز چلا گیا، اور بلے کا جو نشان ہے الیکشن سے پہلے، یہ بھی آپ کو بیلٹ پیپر پہ جاتا نظر آئے گا کہ بیلٹ پیپر کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ 11 درخواستیں جس میں اکبر ایس بابر بھی شامل ہیں، یہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی ابتدائی سماعت کرے گا. نوٹسز ہوں گے، پی ٹی آئی کو بلایا جائے گا. اور یہ جو ایک تنازع بن گیا، اور جو پورے ویڈیو اور پورے ثبوت اور ہر چیز موجود ہے اس کے اندر، آلدو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح کے الیکشن کراتی ہیں، وہ نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی فے ہو، سب کا ایک ہی طرز عمل ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے. لیکن پی ٹی آئی کیونکہ زیر تاب ہے تو لہٰذا اس کو ایک ایشو بنایا جائے گا. اور یہ کیس مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ الیکشن دوبارہ نل اینڈ وائٹ ہو جاتے ہیں، اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن شیڈول دیکھ کر اپنے نومینیشن اور اس طرف جائے گی کہ وہ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جائے گی. تو یہ ایک اہم سوال ہے. باقی سابق وزیر اعظم میاں صاحب جو ہے، نواز شریف صاحب، آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے، وہاں پیش ہوئے العزیزیہ کیس کے حوالے سے، جہاں پر نیب نے خود جو استدعا کی کہ جی کیس جو ہے اس کو دوبارہ ہمیں بھیج دیں. تو جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا بڑے ریمارکس جو تھے بڑے اہم تھے کہ اگر کیس آپ کو بھیج دیں گے دوبارہ لوور کورٹ میں بھیج دیں گے تو میاں صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ مجرم سے ملزم بن جائے گا. تو یہ بڑی ٹیکنیکل چیز تھی. میرٹ پہ سننے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو میاں صاحب ہیں ان کو بھی بڑی جلدی لگی ہوئی ہے کہ فوری طور پر جو کیسز ہیں ان کو سزائیں معطل ہو جائیں، جیسے پہلے کیسز میں ہو چکی ہیں. یہ ایک بڑا کیس ہے، اگر اس میں بھی سزا معطل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، یا نیب کسی سٹیج پہ آ کے ریفرنس ہی واپس لے لیتا ہے، تو ان کی رائے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس تک ہموار ہو جائیں گی.
ابھی وہ شارع دستور پہ گھوم رہے ہیں، لیکن شارع دستور سے انہوں نے یو ٹرن لے کے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے. تو ابھی روڈ کے اس سائڈ پہ ہیں، مطلب ابھی روڈ کے اس طرف، مطلب کہ جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. یو ٹرن لے کے انہوں نے پرائم منسٹر آفس یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جانا ہے، تو یو ٹرن لینا پڑے گا. یو ٹرن سے بھی تھوڑا سا دور نظر آ رہے ہیں. آنے والے دن ان کے کیسز کے لیے بڑے اہم ہیں. تھینک یو سو مچ.